اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. زیارت عراق کی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اس سے پہلے ہم نے نجف کی زیارات مکمل کی اور اس کے بعد ہمارا رخ کربلا معلیٰ کی طرف ہوا. پہلی نشست میں ہم نے کربلا کا ایک مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کیا، کربلا کے معائنے اور امام حسین علیہ السلام کی سوانح حیات کا مختصر سا خاکہ. آج ہم فضائل زیارت کربلا کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ روایات میں زیارت کربلا کی کیا فضیلت وارد ہوئی ہے، زیارت کربلا کی کیا اہمیت ہے، اس کا کیا ثواب ہے، تاکہ اس کی اہمیت کو درک کرنے کے بعد ہمارا شوق، ہماری جستجو اور ہماری اشتہا اور بڑھ جائے، ہماری معرفت میں اضافہ ہو اور پھر ہم اس روحانی سفر کے لیے اپنے آپ کو جسمانی، ذہنی اور روحانی طور پر تیار کر سکیں. کربلا کے حوالے سے دوسری نشست، مجموعی طور پہ 14ویں نشست یا 14واں درس، ہماری گفتگو ان 7 مراحل پر مشتمل ہوگی. وجوب زیارت، کربلا کی زیارت وجوب کا، واجب ہونے کا درجہ رکھتی ہے. اہمیت زیارت، روایات میں کربلا کی زیارت کی کیا اہمیت ہے. ثواب زیارت، اللہ تعالیٰ نے کربلا کی زیارت کا کیا ثواب اس دنیا میں اور آخرت میں ہمارے لیے رکھا ہے. عدم زیارت، اگر کوئی انسان کوشش، ارادہ، قصد، نیت کے باوجود زیارت نہ کر سکے، کسی مجبوری کے تحت نہ کر سکے، تو کیا اس کو اجر و ثواب ملے گا. 5واں مرحلہ ترک زیارت، کہ اگر کوئی شخص استطاعت، وقت کی گنجائش، مالی حیثیت ہونے کے باوجود زیارت نہ کرے جان بوجھ کر، تو اس کی کس طرح مذمت روایات میں وارد ہوئی ہے. شرائط زیارت، ان تمام اہمیت، ثواب، فضائل کے باوجود اگر مذکورہ شرائط کو ذہن میں نہ رکھا جائے تو زیارت سے کما حقہ فائدہ اٹھایا نہیں جا سکتا. اس کے بعد معجزات زیارات، کہ لوگوں کے ساتھ کربلا معلیٰ کی زیارت کے دوران کیا کیا معجزات رونما ہوتے ہیں. لاتعداد، ان گنت، بے شمار واقعات، حکایات کتابوں میں موجود ہیں. چند مثالیں آپ کی اشتہا کے لیے اور آپ کی ذہنی جستجو کے لیے پیش کی جائیں گی. آئیے گفتگو کے پہلے مرحلے یعنی وجوب زیارت کی طرف چلتے ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. امام فرماتے ہیں کہ قبر حسین کی زیارت کرو، کیونکہ قبر حسین کی زیارت تمام مرد و زن پر واجب ہے. تاکید کا حکم وجوب کی حد تک، تاکید کا حکم عمومیت کی حد تک، کہ نہ صرف مرد بلکہ عورت بھی اس میں شامل ہے.
اور مباح مستحب کی بات نہیں بلکہ واجب ہونے کی بات ہے. تو اس عمل کو وجوب سمجھتے ہوئے انجام دینا ہے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ساری عمر حج کرتا رہے اور زیارت حسین کے لیے کربلا نہ جائے تو گویا وہ شخص تارک حق الہی اور تارک حق رسول ہوگا. یعنی اس نے رسول کا حق مارا اور اس نے اللہ کا حق مارا. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ حج میں آپ اللہ کا بھی حق ادا کرتے ہیں بیت اللہ جا کر اور رسول کا بھی حق ادا کرتے ہیں مسجد نبوی جا کر. لیکن روایت کیا کہتی ہے؟ اللہ اور رسول کا حق ادا کر دیا اور اللہ رسول کے چہیتے حسین کا حق ادا نہیں کیا تو گویا تم نے اللہ رسول کا حق ادا کرنے کے باوجود بھی اللہ رسول کا حق نہیں ادا کیا. تو وہ زیارت بھی، وہ کوشش بھی، وہ حج بھی آپ کے لیے انجام دینے کے باوجود آپ کو تارک حق رسول اور الہی ٹھہرائے گا. اور یہ ایک عجیب بات کہ حج استطاعت کی شرط مانگتا ہے. اگر استطاعت ہے تو آپ حج کریں، یعنی پیسے ہیں اور بیماری، راستے کی مشکلات اور سیکیورٹی گھر کی آنے کے بعد دیگر شرائط مکمل ہیں تب آپ حج پہ جائیں. حالانکہ زیارت حسین کے لیے کہا گیا ہے کہ خوف کی حالت میں بھی حج کرو. حج کو کہا جا رہا ہے کہ اگر خوف ہو راستے میں جان مال عزت کا نہ جاؤ، لیکن یہاں بھی تاکید کی جا رہی ہے کہ اگر خوف ہے تب بھی جاؤ. اور خوف میں زیارت حسین کرنے کا کیا ثواب ہے انشاءاللہ اس کا تذکرہ آگے آئے گا. تو اب اندازہ لگا لیجئے کہ حج میں شرائط موجود ہے لیکن زیارت حسین میں شرائط موجود نہیں ہے. اور اس کی وجہ بالکل سادی سی ہے. بیت اللہ کو بچانے والا کون؟ حسین. سنت رسول کو بقا فراہم کرنے والا کون؟ حسین. کربلا نہ ہوتی تو کعبہ بھی آج نہ ہوتا اور سنت رسول بھی نہ بچتی. ہماری گفتگو کا دوسرا مرحلہ اہمیت زیارت. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد کو. اللہم صلی علی محمد. جب تک کسی چیز کی اہمیت، افادیت، امپورٹنس، سگنیفیکنس آپ کے ذہن میں نہیں ہوگی اس وقت تک اس چیز کو انجام دینے کی تڑپ آپ کے اندر نہیں پیدا ہوگی. اگر وہ چیز اہم ہے تو انشاءاللہ جستجو بھی عروج پر ہوگی. اگر وہ چیز اہم نہیں ہے تو جستجو بھی سطحی ہوگی. حسین کی قبر کی زیارت کے لیے یہ کہہ دینا کافی ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کی زیارت کے لیے ملائکہ تڑپتے ہیں. آسمان کے ملائکہ قبر حسین کی زیارت کے لیے بے چین رہتے ہیں. تو زمین میں موجود انسان قبر حسین کی زیارت کے لیے کیوں نہ بےتاب ہو. کہا یہ جاتا ہے کہ قبر حسین پر 4000 فرشتے ہر وقت موجود رہتے ہیں جو قبر حسین کی زیارت کرتے ہیں، وہاں نماز انجام دیتے ہیں. یہ وہ فرشتے ہیں کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں حسین کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا. کہا یہ جاتا ہے کہ یہ فرشتے وہاں سے گزر رہے تھے اور کربلا کا واقعہ پیش آیا. جب یہ آسمان پر خدا کے حضور پہنچے تو اللہ نے کہا کہ تم نے حسین کو تڑپتا ہوا، شہید ہوتا ہوا دیکھا اور تم نے اس کی مدد نہ کی، چنانچہ اب تم قیامت تک حسین کی قبر کے مجاور ہو اور وہاں پر بیٹھ کے حسین کی قبر کی زیارت کرو اور عبادت کرو. ایک جگہ یہ بھی ملتا ہے کہ یہ وہ فرشتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے حسین کی نصرت کے لیے کربلا کے میدان میں بھیجا، لیکن حسین نے کہا کہ مجھے شہادت چاہیے، نصرت نہیں. یعنی میں جان دینے کے لیے تیار ہوں
مجھے فتح نہیں چاہیے، کیونکہ اس وقت جان دینی ضروری تھی، شہادت ضروری تھی۔ اگر ظاہری طور پہ فتح مل جاتی تو شاید اسلام کو وہ بقا، وہ دوام نہیں ملتا۔ چنانچہ ان فرشتوں نے خدا سے درخواست کی کہ ہم حسین کی نصرت کے لیے آئے تھے، نہ کر سکے، چنانچہ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم قبر حسین پر قیامت تک رہیں اور وہاں پہ ان کی قبر کی زیارت کریں اور عبادت کریں۔ اب یہ 4000 فرشتے قیامت تک گرد آلود پراگندہ حالت میں حسین کی قبر کی زیارت کرتے رہیں گے، عبادت کرتے رہیں گے، اور نہ صرف یہ کہ قبر حسین کے مجاور ہیں بلکہ حسین کے زائر کا استقبال بھی کرتے ہیں۔ جو زائر قبر حسین کی زیارت کے لیے کربلا جاتا ہے، یہ 4000 فرشتے اس کو لینے کے لیے باہر آتے ہیں، استقبال کرتے ہیں اس کا۔ اور جب یہ زائر جاتا ہے قبر حسین سے تو یہ فرشتے اس زائر کو الوداع کہنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر یہ زائر بیمار پڑ جائے تو یہ فرشتے اس زائر کی عیادت کے لیے آتے ہیں، اور اگر یہ زائر فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور قیامت تک یہ فرشتے حسین کے زائرین کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ یہ ان کا حال ہے۔ ماضی کیا تھا؟ حسین کی نصرت۔ حال کیا ہے؟ حسین کے زائر کی خدمت۔ مستقبل کیا ہے؟ کل امام زمانہ کے ظہور کے وقت حسین کے قاتلوں سے حسین کا انتقام لیں گے اور امام زمانہ کی مدد کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ کیا ہی بلند و بالا مرتبہ ہے ان فرشتوں کا کہ جن کی ابتدا حسین، جن کی انتہا حسین۔ بس آپ کو، مجھ کو، تمام لوگوں کو ان فرشتوں جیسا ہو جانا ہے۔ اگر ماضی کی بات کی جائے تو ہم کہیں گے یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کہ اگر ہم کربلا میں ہوتے تو حسین کی نصرت کرتے، اور اگر آج کی بات کی جائے تو ہم کہتے ہیں اللہم اکتبنا من زوار الحسین، کہ اللہ ہمارا نام زوار حسین میں لکھ۔ اور اگر ہم مستقبل کی بات کرتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ مجعلنی من انصارہ و اعوانہ۔ دعائے عہد کا یہ جملہ ہے جو فجر کی نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں۔ تو ہماری مثال بھی ان فرشتوں کی سی ہے۔ ماضی کی بات کریں تو ہم خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ کاش ہم حسین کی نصرت کے لیے کربلا کے میدان میں موجود ہوتے۔ حال کی بات کریں تو ہم ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارا نام زوار حسین میں لکھا جائے، چاہے ہم وہاں جا پائیں یا نہ جا پائیں۔ کل کی بات کریں تو ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس لشکر میں شامل ہوں کہ جو لشکر حسین کے قاتلوں سے انتقام لے گا۔ یہ وہ فرشتے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ ان فرشتوں کے ساتھ 4000 بدری فرشتے جنہوں نے رسول اللہ کی بدر کے میدان میں نصرت کی تھی، وہ فرشتے شامل ہوں گے، اور ان فرشتوں کے ساتھ 3313 وہ فرشتے بھی شامل ہوں گے کہ جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کی آگ میں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے وقت موجود تھے۔ اور ان مشکل اوقات میں ان فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا۔ تو 4000 فرشتے قبر حسین کے، 4000 فرشتے رسول اللہ کے، اور 3313 فرشتے نوح، ابراہیم اور عیسیٰ کے۔ یہ تمام فرشتے مل کر امام زمانہ کی نصرت کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان فرشتوں کے ساتھ
تیار ہوں اور امام زمانہ کی نصرت کریں. یہ لوگ پہلے ہی سے تیار ہیں. اب امام زمانہ ہماری طرف تیاری کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ میرا مومنین کا لشکر کب تیار ہوگا. اس کے علاوہ یہ تو وہ فرشتے ہیں جو معین ہیں, فکسڈ ہیں, مجاور ہیں قبر حسین کے. اس کے علاوہ 70,000 فرشتے روزانہ فجر کے وقت نزول کرتے ہیں اور سب سے پہلے بیت اللہ جا کر وہاں پہ طواف اور زیارت کرتے ہیں خدا کے گھر کی. پھر یہی فرشتے بیت اللہ کی زیارت کے بعد مسجد نبوی جاتے ہیں, وہاں پہ طواف اور زیارت کرتے ہیں. اور پھر یہی 70,000 فرشتے نجف اشرف جاتے ہیں, امیر المومنین کے حرم کی طواف اور زیارت کرتے ہیں. اور پھر یہی فرشتے حرم امام حسین کے پاس آتے ہیں, وہاں پہ قبر حسین کی زیارت اور طواف کرتے ہیں. اور پھر غروب آفتاب کے وقت یہ فرشتے واپس چلے جاتے ہیں. 4,000 فرشتے معین ہیں قبر حسین پر. 70,000 فرشتے روزانہ قبر حسین پر آتے ہیں. چلیں, فرشتے تو خدا کی طرف سے اجباری حکم کے تابع ہیں, ان کا اپنا کوئی فیصلہ, ان کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوتی. لیکن انبیاء کے بارے میں کہا جاتا ہے جن کا تعلق انسانوں سے ہے کہ آسمانوں میں کوئی ایسا نبی نہیں کہ جس کی یہ خواہش نہ ہو کہ میں قبر حسین کی زیارت کروں. گویا ہر نبی خدا سے ضد کرتا ہے کہ مجھے قبر حسین کی زیارت کرنی ہے. یہ انبیاء دیگر ملائکہ کے ساتھ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں روزانہ نزول کرتے ہیں. کہتے ہیں حسین بنت ابو حمزہ سمالی, یعنی ابو حمزہ سمالی کی بہن کا بیٹا, ان کا بھانجا, ایک دفعہ مروانی حکومت, آخری مروان حکومت کے دور میں کہ جب بہت سختیاں تھیں, قبر حسین کی طرف زیارت کی غرض سے چلا. آدھی رات کو جب قبر حسین کے قریب, حرم کے قریب پہنچا تو وہاں ایک عجیب حلیے کا شخص نظر آیا جس نے حسین بنت ابو حمزہ سمالی کو کہا کہ اس وقت تم زیارت کے لیے نہ جاؤ, تمہارے لیے ممکن نہیں کہ تم قبر حسین کی زیارت کر سکو. تمہیں قبر حسین کی زیارت کا ثواب مل گیا, بس تم یہیں سے واپس پلٹ جاؤ. وہ بہت ڈرا, بہت پریشان ہوا کہ یہ کون شخص ہے جو مجھے روک رہا ہے, اور بڑا باروب شخص تھا وہ. چنانچہ ابو حمزہ سمالی کا بھانجا واپس چلا گیا, لیکن چونکہ وہ اپنے گھر سے اس نیت کے ساتھ آیا تھا, بغیر زیارت کے واپس نہیں جانا چاہتا تھا. دوبارہ قبر حسین کی طرف فجر سے پہلے چلا, حرم کے قریب پہنچا تو پھر وہی شخصیت اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی کہ اس وقت بہت رش ہے, تمہارے لیے ممکن نہیں کہ تم قبر حسین کی زیارت کرو. تو ابو حمزہ سمالی کے بھانجے نے کہا کہ بندہ خدا مجھے یہ بتا کہ تو کون ہے اور تو مجھے زیارت حسین سے کیوں روک رہا ہے. اس نے کہا میں فرشتہ ہوں اور قبر حسین پر محافظت کے لیے معین ہوں. ابھی موسیٰ ابن عمران کو اجازت ملی ہے خدا سے کہ وہ قبر حسین کی زیارت کریں. چنانچہ وہ 70,000 ملائکہ کے ساتھ اتر رہے ہیں اور فجر تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. تمہیں فجر تک فرصت اور وقت نہیں ملے گا قبر حسین کی زیارت کا, چنانچہ تم واپس پلٹ جاؤ. جب سب کچھ سنا تو ابو حمزہ سمالی کے بھانجے کا سر چکرانے لگا کہ میں کہاں آ گیا ہوں, اور یہ کتنی بڑی زیارت ہے, کتنا بڑا شرف ہے. اس سے پہلے کہ وہ بے ہوش ہوتا وہ واپس الٹے قدم جو ہے چلا گیا. لیکن پھر دوبارہ اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوئی. فجر سے کچھ ہی لمحے پہلے وہ دوبارہ آیا تو دیکھا کہ مجمع چھٹ چکا تھا اور وہ شخص بھی وہاں موجود نہیں تھا. اس نے فوراً جلدی اپنی زیارت نمٹائی اور پھر اپنے گھر کو واپس چلا. تو آپ نے دیکھا کہ انبیاء, ملائکہ قبر حسین کی زیارت کے لیے مصروف. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ فرشتے اور انبیاء نظر کیوں نہیں آتے. دیکھیں یہ آسمانی اشارے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اسکائی سگنلز.
ہم لوگوں کو کربلا میں اسکائپ کے سگنلز کی زیادہ فکر ہوتی ہے. تو جن لوگوں کو اسکائپ کے سگنلز کی فکر ہوتی ہے ان کو اسکائی سگنلز ریسیو نہیں ہوتے. آج کل اشتہارات میں لکھا ہوا ہوتا ہے 5 اسٹار اکوموڈیشن، 36 بوفے، ڈشز کا بوفے، 3 وقت کا کھانا، وائی فائی سگنلز اویلیبل. ارے آپ کو چاہیے آپ زیارتوں کی جو ہے مقامات کی فہرست درج کریں کہ آپ کہاں کہاں لے کے جائیں گے. آپ زیارتوں کی فضیلت بیان کریں. وہاں پہ بھی جا کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو فکر ہوتی ہے کھانے کی، ہوٹل اکوموڈیشن کی، سگنلز کی، شاپنگ کی. تو جب آپ اس فکر کے ساتھ جائیں گے اور یہ مشہور کروانے جائیں گے کہ میں زیارت پہ گیا ہوں یا گئی ہوں، تو پھر آپ کو فرشتے نظر نہیں آئیں گے. فرشتے انہی لوگوں کو نظر آتے ہیں کہ جن کا رابطہ مسلسل خدا سے رہتا ہے. ہمیں اسکائپ کے سگنلز کی فکر ہوتی ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہوگا، کراچی میں کیا حالات ہوں گے. تو آپ کربلا میں رہ کے اگر کراچی کی فکر کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو یا حسین کو یا امام زمانہ کو آپ کی کوئی فکر نہیں. صابن والے کا قصہ سنا ہے نا آپ نے، کہ جو صابن والا امام زمانہ سے ملنے کے لیے فکر مند ہوتا ہے، راستے میں بارش ہو جاتی ہے تو کہتا ہے کہ میرے سارے صابن بھیگ جائیں گے جو میں نے چھت پہ سکھانے کے لیے رکھے. امام زمانہ سے ملنے جاتے تھے، امام زمانہ ملنے سے انکار کر دیتے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں جس کو اپنے صابن کی فکر ہے وہ ہمارا کیا ساتھ دے گا. تو اگر ہم زیارتوں میں اپنے گھر کی فکر رکھیں، حالانکہ کہا گیا ہے کہ زیارت کرنے والے کو سب سے کم جو اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، وہ یہ کہ اس کے جان مال کی حفاظت اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتا ہے اس کے آنے تک. اور یہی حج میں بھی کہا گیا کہ جان مال کی عزت کی حفاظت اللہ کے ذمے ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ اسکائپ، واٹس ایپ، انٹرنیٹ کے سگنل سے زیادہ الہی سگنلز، ایک رابطہ امام حسین سے، ایک رابطہ اللہ تعالیٰ سے، ایک رابطہ جو ہے ملائکہ جو کہ زائرین کی صورت میں ہے، انبیاء سے، تو انشاءاللہ آپ کی زیارت معرفت کے ساتھ ہوگی جس کا ایک اپنا اجر ہے. نمبر 3، اچھا یہ ہم نے پرنٹ آؤٹ دیا ہوا ہے، آپ فکر نہ کریں، آپ کو آفس سے مل جائے گا، آپ لکھنے کی زحمت میں مبتلا نہ ہو، چاہیں تو اپنی اس کے لیے لکھ لیں. خدا کی زیارت، ملائکہ کی زیارت ٹھیک ہے، انبیاء کی زیارت وہ بھی ٹھیک ہے. خدا زیارت کے لیے آتا ہے اور خدا کے ساتھ انبیاء بھی آتے ہیں، خدا کے ساتھ ملائکہ بھی آتے ہیں. اور انبیاء میں افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو خدا بھی حسین کی زیارت. اچھا یہاں پہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، خدا آتا ہے، اگر خدا آتا ہے جاتا ہے تو وہ جسم رکھتا ہے، وہ مکان رکھتا ہے. آنے سے مراد یہ ہے کہ خدا بھی زیارت حسین کرتا ہے. اب یہاں پر آپ کو اگر یہ اشکال ہوتا ہے کہ زیارت ایک عبادت ہے، اگر خدا بھی بندوں کی طرح عبادت کرنے لگا تو پھر خدا کیسے رہے گا؟ تو مجھے بتائیے یہ جو درود پڑھتے ہیں آپ، کیا یہ عبادت نہیں؟ اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد. یعنی اللہ بھی درود بھیجتا ہے، تم بھی درود بھیجو. اللہ بھی زیارت حسین کرتا ہے، تم بھی زیارت حسین کرو. اللہ تعالیٰ بتلانا چاہ رہا ہے کہ یہ اتنا اہم کام ہے کہ میں بھی ترک نہیں کرتا، میں بھی اپنے وقت میں سے کچھ وقت نکال لیتا ہوں درود بھیجنے کے لیے، میں بھی کائنات کو چلانے کے ساتھ ساتھ زیارت حسین کرتا ہوں. اتنا اہم کام ہے تو پھر مومنین کے لیے یہ کام کتنا زیادہ اہم ہو جائے گا. جو شخص زیارت حسین کرتا ہے، قبر حسین کی زیارت کرتا ہے، ملائکہ اور معصومین اس کے لیے دعا کرتے ہیں. معصومین اور ملائکہ کی دعا مستجاب الدعوات ہوتی ہے کہ ان کی دعا قبولیت کے درجے پر ہوتی ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کربلا میں قبر حسین کے آس پاس کی 20 ذراع کی زمین جنت کا ٹکڑا ہے. جس نے قبر حسین کی زیارت کر لی گویا اس نے جنت کی زیارت کر لی. اور یہاں پہ جنت کی زیارت کا مطلب یہ نہیں کہ کسی خوبصورت جگہ کی زیارت کر لی. یہاں جنت کی زیارت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو جنتی بنا دیا. جنت کی زیارت کس کو ہوگی؟ جہنمی کی تو نہیں ہوگی، جنت ہی والے کو ہوگی. اور جس نے ایک مرتبہ جنت کی زیارت کر لی، جو ایک مرتبہ جنت میں داخل ہو گیا، پھر وہ نکالا نہیں جاتا. ہمارے سامنے ادریس علیہ السلام کی مثال ہے کہ جب وہ جنت میں گئے تھے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ تیری جنت، تو کہا کہ اب آپ نے دیکھ لی تو اب آپ باہر چلے جائیں. کہنے لگے جو جنت میں آتا ہے وہ باہر تھوڑی جاتا ہے.
تو قبر حسین کو دیکھنے والا جنتی ہے، کیونکہ وہ جنت کا نظارہ کر رہا ہے۔ ایک دفعہ چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا امام دعا کیجئے کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کرے۔ تو امام نے کہا کہ اے شخص تو پہلے ہی سے جنت میں ہے، یہ دعا کروا کہ تجھے اللہ جنت سے نہ نکالے۔ تو اس نے کہا کہ مولا میں کس طرح سے جنت میں ہوں پہلے سے ہی؟ تو مولا نے کہا کہ کیا تو ہماری ولایت پر یقین نہیں رکھتا؟ اس نے کہا کیوں نہیں رکھتا؟ کہیں گے بس اللہ سے یہ دعا کر کہ تو ہماری ولایت پر مرد دم تک قائم رہے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ ثواب زیارت، جب تک کسی حکم، جب تک کسی امر کا ثواب ہمیں معلوم نہ ہو کہ ہمیں ملے گا کیا، ریوارڈ، پروفٹ، منافع، فائدہ، اس وقت تک ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے، یا اس ذوق و شوق سے تیار نہیں ہوتے جو کہ مطلوبہ شوق، مطلوبہ جو ہے وہ جستجو ہوتی ہے۔ ثواب زیارت کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، جیسے حج میں ہم کہتے ہیں گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور انسان اس طرح پلٹتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہو۔ کم از کم 70 سال کے گناہوں کا تو ذمہ ہے، اور دیکھا جائے انسان کی ایوریج ایج اتنی ہی ہے 60-70 سال۔ تو کربلا کی زیارت آپ کے تمام عمر کے گناہوں کا کفارہ۔ جو فرشتوں کی ہم نے بات کی، جو 4000 فرشتے وہاں پر موجود ہیں، کہتے ہیں کہ ہر فرشتہ عبادت میں مصروف ہے، اور ہر فرشتے کی ایک رکعت ہماری 1000 رکعت کے برابر ہے۔ جتنے فرشتے وہاں نماز پڑھتے ہیں، زائر حسین کو ان تمام فرشتوں کی نمازوں کا ثواب بھی ملتا ہے۔ ایک نماز 1000 رکعت کے برابر، اب اس کو ضرب دے دیں آپ 4000 فرشتوں سے، اتنی نمازوں کا ثواب ہم کو خود بخود ملے گا۔ نماز وہ پڑھ رہے ہیں، ثواب آپ کو ملے گا، اور زیارت کا ثواب الگ ملے گا آپ کو۔ 1 درہم یا 1 روپیہ یا 1 ڈالر یا 1 یورو، جو کرنسی آپ کے پاس ہے، یونٹ کرنسی جو آپ خرچ کرتے ہیں، کتنا بڑا اجر ہے، 10 لاکھ درہم کے برابر۔ 1 روپیہ آپ نے خرچ کیا 10 لاکھ روپے، 10,000 خرچ کیے، 1 لاکھ خرچ کیے، آپ اس کو 10 لاکھ سے ملٹیپلائی کرتے چلے جائیں۔ یہ بھی ملتا ہے کہ 1 درہم خرچ کرنے پر احد کے پہاڑ کے برابر نیکیاں دی جائیں گی۔ ایک درہم اگر آپ خرچ کریں، احد کا پورا پہاڑ تول کے آپ کو دے دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 1 درہم کے بدلے 10,000 شہر، یہ بھی ہم بتلا چکے ہیں کہ ایک شہر اس دنیا سے، جنت کا ایک شہر اس دنیا سے 10 گنا بڑا ہوتا ہے۔ تو 10,000 شہر آپ کو دیے جائیں گے 1 درہم، 1 روپیہ جو آپ خرچ کر رہے ہیں۔ اتنا بڑا جو ہے وہ ثواب ہے انفاق فی سبیل اللہ میں۔ کہتے ہیں کہ جو شخص قبر حسین کی زیارت کرے گا، گویا ایسا ہے کہ جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی، امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی۔ وہ ایسا ہے کہ جب وہ قیامت میں اٹھایا جائے گا تو نور الہی اس کے ساتھ ساتھ ہوگا، وہ حوض کوثر پہ وارد ہوگا، اور جو حوض کوثر سے سیراب ہو گیا وہ کبھی بھی بھوکا پیاسا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے امیر المومنین ایک خاص پروانہ دیں گے کہ جس کی وجہ سے وہ پل صراط پہ آسانی سے گزر جائے گا، اور وہ پل اس کے لیے پھسلن نہیں بنے گا۔ اگر وہ گرے گا بھی تو آگ اس پہ اثر نہیں کرے گی، اور ہمہ وقت ایک ایلچی اس کے ساتھ ہوگا جو اس کو مصیبتوں سے، مشکلات سے بچائے گا۔ دائیں طرف، بائیں طرف، آگے کی طرف، پیچھے کی طرف، سر کے اوپر، قدموں کے نیچے ایک فرشتہ اس کے ساتھ چلے گا اور اس کو تمام مصیبتوں سے بچائے گا۔ اچھا دیکھیے، جنتی ہونا بہت بڑی بات ہے، جنت میں جانا بہت بڑی بات ہے، یقیناً بہت بڑی بات ہے، لیکن اگر جنت میں کچھ لوگوں کو VIP پروٹوکول دیا جائے تو آپ پریشان ہوں گے نا کہ بھئی جنتی ہونا بہت بڑی بات ہے، یہ جنت میں بھی VIP لوگ، یہ کیسے لوگ؟ اس کراچی ہے، کراچی میں مضافات کے علاقے بھی ہیں اور ڈیفنس کلفٹن کے لگژری علاقے بھی ہیں۔ اب صرف کراچی میں کہہ دینا کافی نہیں ہے، جو کراچی والے ان کو معلوم ہے کہ بھئی کون سے علاقے کی کیا امپورٹنس ہے۔ تو اب آپ بتائیں گے کراچی میں فلاں جگہ پہ رہتا ہوں، یا فلاں گورنر ہاؤس، چیف منسٹر ہاؤس، یا فلاں کے پڑوس میں رہتا ہوں، تو لوگ ایک دم سے آپ کی عزت کریں گے۔ تو جنت میں کچھ لوگوں کو بڑا VIP پروٹوکول دیا جائے گا، جسے کہتے ہیں نا کہ آگے پیچھے
ویٹرز گھوم رہے ہوں گے، آگے پیچھے لوگ گھوم رہے ہوں گے، اسکارٹ ہوگا، تو دوسرے جنتی پریشان ہو جائیں گے کہ بھئی ہم نے بھی نیک عمل کی، ہم بھی جنت میں، انہوں نے بھی نیک عمل کی، یہ بھی جنت میں، لیکن جنت میں رہتے ہوئے ہمیں کوئی نہیں پوچھ رہا، ہماری کوئی اتنی رسپیکٹ نہیں کر رہا جتنی ان لوگوں کر رہا ہے. تو ان کو بتایا جائے گا یہ زوار حسین ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہم صلی علی محمد. امام سے کسی نے پوچھا امام مجھے کچھ اور بتلائیے. جب اس نے امام کی زبان مبارک سے یہ سنا کہ زوار حسین کو اسپیشل پروٹوکول دیا گا، امام مجھے کچھ اور بتلائیے کہ کس طرح کی عزت افزائی ہوگی. امام نے فرمایا کہ دیکھو میں اپنی نظروں کے سامنے ایک نور کا ممبر دیکھ رہا ہوں جس میں امام حسین مظلوم بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس نور کے ممبر کے آس پاس 90,000 قبے، یعنی اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے ممبر موجود ہیں، اور اللہ فخر سے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ میرے ولی ہیں، ان کی حاجتوں کو پورا کرو. یہ ایک وی آئی پی پروٹوکول ہے کہ جو وی آئی پی عزت ہے جو کہ زائر حسینی کو خصوصی طور پہ جنت میں دی جائے گی. کہتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے والوں میں اولین جنتی زائر حسینی ہوگا، جس نے قبر حسین کی زیارت کی، وہ سب سے پہلے جنت میں جائے گا. کتنے سال پہلے جائے گا؟ 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوگا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب لوگ اپنا حساب کتاب دینے میں مصروف ہوں گے، یہ جنتی اہل بیت کے ساتھ بیٹھ کے طعام کھا رہا ہوگا، کھانا کھا رہا ہوگا. اللہم صلی علی. دیکھیں مطلب باہر لائن لگی ہو نیاز کے لیے، بڑی لمبی قطار لگی ہو، اور آپ کو اسپیشلی جو ہے وہ اپنے ممبروں میں دیکھو کہ مولانا صاحب ہیں یا منتظمین ہیں یا ٹرسٹیز ہیں یا وی آئی پی پرسنالٹیز ہیں، ان کے لیے ایک الگ دستخط لگا ہوا ہوتا ہے، اور ایک جو ہے لمبی لائن لگی ہوئی ہوتی ہے، دھکم بیل ہو رہی ہوتی ہے، سر بڈول ہو رہی ہوتی ہے، کونی اور ٹنگڑیاں مار رہے ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں، گرا رہے عورتیں، بڑی مشکل سے نیاز ہاتھ میں آتی ہے. تو جنت کی قطار لگی ہوئی کہ ہم کب جنت میں جائیں گے، کب جنت میں جائیں گے. یہ لوگ جنت میں جا چکے اور کھانا کھا رہے ہیں. کس کے ساتھ کھا رہے ہیں؟ عام جنتیوں کے ساتھ نہیں کھا رہے ہیں، اہل بیت کے ساتھ، امیر المومنین کے ساتھ کھا رہے ہیں، سیدہ اللہم صلی علی جناب سیدہ کے ساتھ کھا رہے ہیں، حسن و ہدے حسن کے ساتھ کھا رہے ہیں. یہ بھی بہت چھوٹی بات ہے. چلے آپ نے کھانا کھا لیا، آپ نے ایک مرتبہ کھانا کھایا، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹے کے لیے بیٹھے کوئی نہیں، آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ کاش میں یہیں رہ جاؤں، اتنی عزت. جی ہاں، آپ کو پنجتن کا پڑوس ملے گا. جنت میں جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، جنت میں پنجتن کا پڑوسی، یہ پرائم لوکیشن آپ لے کر دکھائیں، یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے خود جنت میں جانے کے بعد، کہ جنت میں جانے کے بعد لوگ حسرت بری نگاہ سے دیکھیں گے کہ یہ کتنے عظیم جنتی ہیں جن کو پنجتن کا پڑوس نصیب ہوا ہے. اور کہتے ہیں کہ جنت میں جانے کے باوجود وہ لوگ حسرت سے دیکھیں گے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے امام حسین کی قبر کی زیارت کی ہوگی، کہ ان لوگوں نے کر لی، ہم نے کیوں نہیں کی؟ اگر ہمیں معلوم ہوتا تو ہم بھی کر لیتے. اور جنت میں آنے کے بعد جو ایک حسرت رہ گئی ہے وہ ہمارے پاس نہ رہتی. اچھا، ابھی ہم نے کہا کہ حج میں ہم نے کیا کہا ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہوں. حج میں ہم نے کیا کہا ہے کہ خوف نہ ہو، سیکیورٹی ایشوز نہ ہو، اور پھر آپ حج پہ جائیں. آپ جب واپس آئیں تو آپ کے گھر والے کسی معاشی مسائل کا شکار نہ ہوں. یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن کہا گیا ہے کہ اگر پریشانی ہے پھر بھی قبر حسین کی زیارت کرو، خوف ہے پھر بھی کرو، جان کا خوف ہے پھر بھی کرو، کہا گیا ہے. اور اس خوف میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی قبر حسین کی زیارت کرے گا تو اس کو قیامت کے دن خوف نہیں ہوگا جس دن تمام لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے. اس سے بڑی سعادت یا اس سے بڑا ثواب کیا ہو سکتا ہے؟ قبر حسین کی زیارت آپ کسی بھی وقت کسی بھی مہینے میں کر سکتے ہیں، لیکن جو خاص اوقات ہیں، خاص فضیلتیں ہیں، مثلا رجب میں قبر حسین کی زیارت 1000 مقبول حج، فقط حج نہیں، مقبول حج، 1000 مبرور عمرے اور 1000 غزوات جو آپ نے رسول اللہ کے ساتھ لڑے ہوں، ان تمام کا ثواب رجب میں خصوصی طور پہ زیارت حسین کا ہے. 15 شعبان جو ابھی گزری ہے، نصف شعبان، اگر آپ زیارت کریں قبر حسین کی تو کہا یہ جاتا ہے تمام گناہوں سے معافی، اور اس کے ساتھ ساتھ 1,24,000 پیغمبروں سے مصافحہ، ہاتھ ملائیں گے آپ. یوم عرفہ کے دن، یعنی بقرہ عید کے دن اگر آپ جو ہے وہ زیارت کریں گے تو 100 حج، 100 عمرے اور 100 غزوات کا ثواب آپ کو ملے گا. روز عاشور تو قبر حسین کی زیارت کا ثواب ایسا ہے کہ جیسے آپ امام حسین کے سامنے شہید ہوئے ہوں
اور جب شہید ہونے والے کا قطرہ، جسم کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اس زمین پہ گرنے سے پہلے اس کی بخشش ہو جاتی ہے، بالکل آپ کی بھی بخشش ویسی ہو جائے گی۔ کتنی بڑی سعادت ہے، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ بس قبر حسین کی زیارت عرفہ کے دن کر لیں، آپ حسین کے ساتھ شامل ہو گئے، نہ صرف شامل ہو گئے، ان کے سامنے شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت کی گواہی دینے والا کون ہے؟ حسین مظلوم ہے، جس کی شہادت کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ نے، یہ وہ زیارتیں ہیں جس میں تھوڑی بہت کمی بیشی ہو سکتی ہے، انسان کا دل ذہن بھٹک سکتا ہے، بعض وقت توجہ نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے پوری معرفت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، شوق کے ساتھ امام حسین کی قبر کی زیارت کی، تو اس کا کیا ثواب ہے؟ 1000 حج، 1000 عمرے، 1000 روزے داروں کا ثواب، 1000 صدیقین کا ثواب، 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ رکھنے کا ذمہ، جس میں کم ترین آفت شیطان ہے، کہ آپ شیطان سے محفوظ رہیں گے۔ اتنی بڑی جو ہے وہ سعادت ہے۔ اور آپ کے ساتھ ایک فرشتہ ہوگا جو آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کے دائیں جانب، آپ کے بائیں جانب، آپ کے سامنے، آپ کے پیچھے، آپ کے سر کے اوپر اور آپ کے قدم کے نیچے۔ یہ فرشتہ ہر قسم کی تکلیف سے آپ کو بچائے گا، اگر آپ نے معرفت کے ساتھ امام حسین کی قبر کی زیارت کر لی۔ یہی نہیں، جنت میں جانا بہت کمال ہے، یقیناً بہت کمال ہے، لیکن جنت میں لے جانا اس سے بھی بڑا کمال ہے، کسی کی شفاعت کرنا اس سے بھی بڑا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ندا دے گا، کہے گا کہ زائر حسینی کہاں ہیں؟ تو بہت سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اور جتنے بھی لوگ کھڑے ہوں گے زوار حسین، ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگ اپنی اپنی پسند کے لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤ۔ اپنی اپنی پسند کا انسان، شخص جو تمہیں پسند ہے، عزیز و اقارب دوست، ان کو لے جاؤ۔ کہتے ہیں کہ جب وہ لے جائے گا تو ایک شخص اس کا دامن پکڑ کے کہے گا، یہ شخص تجھے یاد نہیں ہے فلاں دن میں نے تیرے اوپر یہ احسان کیا تھا؟ وہ یاد کرے گا، اس کو یاد آئے گا کہ ہاں تو نے مجھ پہ احسان کیا تھا، اور وہ اس کو بھی ہاتھ پکڑ کے لے جائے گا بغیر کسی حساب کتاب کے۔ لوگ رشک کریں گے لیکن کوئی اس شخص کو روکنے والا نہیں ہوگا، وہ جس کو چاہے اپنے ساتھ لے جائے۔ تو جنت میں جانا واقعی کمال ہے، لیکن جنت میں لے کے جانا اس سے بھی بڑا کمال ہے۔ اب آئیے گفتگو کے 14 مرحلے کی طرف۔ اگر انسان خوشیوں اور خضوع کے ساتھ کوشش کرتا ہے اور ارادہ باندھتا ہے، لیکن کسی وجہ سے وہ زیارت نہیں کر سکتا، کیا اس کو بھی ثواب ملے گا؟ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد کے۔ اللہم صلی اللہ علیہ۔ کہتے ہیں کہ جو شخص حسین کی زیارت کا ارادہ باندھ لے، بس اس کو حسین کی زیارت کا ثواب مل گیا۔ ابھی آپ سب لوگ ارادہ باندھ لیں، ابھی اور اسی وقت آپ کو ثواب مل گیا۔ کوشش شروع کر دیں۔ اگر آپ کی کوششیں برآور ثابت نہیں ہوئی، ہوتا ہے آپ ارادہ باندھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں، بعض وقت پیسے نہیں جمع ہو پاتے، بعض وقت کوئی مجبوری آ جاتی ہے، گھریلو مجبوری آ جاتی ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے، کوشش ہوتی ہے آپ کی اور نہ جانے پہ افسوس بھی ہوتا ہے۔ بس ایسے لوگ جو دل میں ارادہ رکھتے ہیں اور کسی وجہ سے نہیں جا پاتے، ان کی زیارت بھی اللہ قبول کر لیتا ہے۔ ضرورت نہیں ہے کہ اب وہ آئیں، کوشش کریں، اپنی جگہ ارادہ باندھے رکھیں اور اپنی جستجو میں مصروف رہیں، لیکن اگر آپ نے کوشش ارادہ باندھ لیا، کسی وجہ سے نہیں جا سکے، تو آپ کا جو ہے زیارت کا پروگرام، آپ کا زیارت کا عمل قبول ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص زیارت میں جاتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں بم بلاسٹ، کلنگز وغیرہ جو ہوتی ہیں، بنو امیہ بنو عباس کے دور میں بھی تھیں اور ابھی بھی ہوتا ہے، خصوصی طور پہ سامرہ میں اور کاظمین جاتے ہوئے اکثر بغداد میں ہم دیکھتے ہیں بم دھماکے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ظاہر حسینی قبر حسین کی طرف اور حسین کی طرف کربلا کی طرف جاتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے، تو اس کا قطرہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کو جو ہے وہ بخش دیا جاتا ہے۔ اب آئیے ان لوگوں کی طرف کہ جو جان بوجھ کر زیارت نہیں کرتے، پیسے ہیں، وقت ہے، جسمانی صحت ہے، ماحول اور وسائل ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن جان بوجھ کے حسین کی قبر کی زیارت نہیں کرتے۔ ان کے ساتھ
کیا رویہ اللہ کا اور معصومین کا. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. کہتے ہیں کہ جو شخص حسین کی زیارت یعنی استطاعت کے باوجود وسائل کے باوجود نہیں کرتا وہ اللہ کا عاق شدہ ہے. اللہ اور اس کے رسول کا عاق شدہ ہے کہ اللہ رسول نے اس کو عاق کر دیا جیسے والدین عاق کر دیتے ہیں. اور اس کا ایمان ناقص الایمان ہے, اس کا ایمان ادھورا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے قبر حسین کی زیارت نہیں کی, کربلا کی زیارت نہیں کی, وہ لوگ جب جنت میں جائیں گے تو جنت کی لذت سے لطف اندوز نہیں ہو سکیں گے. جیسے کہ بیمار ہوتا ہے, اس کو اچھا کھانا دیں, اس کو اچھے کھانے کی لذت محسوس ہی نہیں ہوتی ہے. تو وہ یہی کہتا ہے کہ چونکہ میں بیمار ہوں اس لیے مجھے مزہ نہیں آ رہا. کھانا بہت لذیذ ہے, نہاری ہے, قورمہ ہے, بریانی ہے, لیکن اس کو ٹیسٹ ہی پتہ نہیں چل رہا. لیکن جو صحت مند ہے وہ اس کھانے کو کھا رہا ہے, انجوائے کر رہا ہے, لذت محسوس کر رہا ہے. تو بس وہ بدنصیب ہے وہ شخص کہ جو تمام تر وسائل کے باوجود قبر حسین کی زیارت نہیں کرتا. اگر جنت میں چلا بھی گیا تو وہ جنت کی نعمتوں سے وہ لطف نہیں اٹھا سکے گا کہ جو دوسرے لوگ یا قبر حسین کی زیارت کرنے والے لوگ اٹھا رہے ہوں گے. لیکن یہ تمام ثواب, یہ تمام فضیلتیں اور یہ تمام فائدے جیسے ہم نے بتایا یہ اس وقت ہیں کہ جب معرفت کے ساتھ آپ کریں. اور معرفت کے لیے کچھ شرائط ہیں, اگر وہ شرائط پوری کریں گے انشاءاللہ. بہت ساری شرائط ہیں, کچھ روایتوں میں تو تقریباً وہی شرائط رکھی گئی ہیں کہ جو حج کی شرائط ہیں, کہ جس طرح حج میں بہت ساری شرائط ہیں کہ بہت سیدھے سادے طریقے سے جانا پڑتا ہے, خوشبو کا استعمال نہیں کرنا پڑتا ہے, لڑائی جھگڑا نہیں کرنا پڑتا ہے, پوری توجہ آپ کی ہوتی ہے خدا کی طرف. اگر شرائط کے ساتھ اگر آپ قبر حسین کی زیارت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ثواب جتنے بھی ہم نے بتلائے وہ دے گا. ایک دفعہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی کو یہ خبر پہنچی کہ فلاں قبیلے کے افراد جب زیارت حسین کے لیے جاتے ہیں تو اپنے ساتھ میٹھی ڈش, سویٹ ڈش, میٹھی چیز ساتھ لے کے جاتے ہیں. ہم لوگ پکنک پہ جاتے ہیں تو نئے اچھے لذیذ کھانے لے کے جاتے ہیں. تو امام نے بہت برا منایا اور ان لوگوں سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم فلاں میٹھا کھانا, میٹھی ڈش لے کے جاتے ہو. تو لوگ شرمندہ ہوئے اور امام سے پوچھا کہ ہم کیا کریں. تو امام نے غصے سے کہا کہ کیا تم اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کے لیے جب جاتے ہو تو کیا اس طرح کی کوئی میٹھی ڈش لے کے جاتے ہو؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ یا امام ہم کیا لے کے جائیں؟ تو امام نے کہا کہ دودھ اور روٹی, یعنی دودھ اور روٹی ایک سمپل, ایک سادہ ترین غذا ہے. اب آپ دیکھ لیجیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہمارے یہاں جو قافلے والے ہیں وہ بھی عوام کی طبیعت کو سمجھ چکے ہیں کہ ان کو اچھا کھانا دے دو, چاہے اس دن زیارت نہ کرواؤ, کہیں لے کے نہ جاؤ تو خوش ہو جائیں گے. ہوٹل میں بٹھائیں, اے سی میں بٹھائیں یا سردیوں میں ہیٹر میں بٹھائیں, بہت خوش ہو جائیں گے. اور جہاں سبزی یا جسے کہتے ہیں سادہ کھانا دے دیا تو ان کے منہ بن جائیں گے. تو تمام دم فوکس ہمارا کھانے پر ہوتا ہے, حتیٰ کہ ہم زری کے پاس موجود ہوتے ہیں, حرم میں موجود ہوتے ہیں, فکر ہماری ہوٹل اور کھانے کی طرف ہوتی ہے. تو جو لوگ اپنی توجہ شاپنگ پہ, کھانے پہ یا گپ شپ یا نمود و نمائش پہ رکھتے ہیں ان کو کبھی بھی قبر حسین کی معرفت کے ساتھ زیارت نصیب نہیں ہوتی اور وہ فائدے بھی نہیں ملتے. تو خدارہ ٹھیک ہے, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا حضرات یہ باتیں اس لیے بتاتے ہیں کہ جو کاروان والے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ ایسی حدیثیں ڈھونڈ کے لائیں کہ جس میں لکھا گیا, جس میں ہو کہ گوشت نہیں کھانا ہے یا ہمیں جو ہے سادہ کھانا کھانا ہے یا شکایت نہیں کرنی ہے. اس طرح وہ سستے پیکج میں جو ہے چھٹ جائیں گے اور کم خرچے میں وہ زیارت کروا دیں گے اور ان کو بہت زیادہ ہیوج پروفٹ ہو جائے گا. لیکن خدمت ظاہر کی بھی اپنی اہمیت ہے, تو کاروان والوں کو بھی چاہیے اپنی طرف سے پوری کوشش کریں. جو آپ سفرہ کھاتے ہیں, امام حسین کا سفرہ جو ہوتا ہے دسترخوان, یا آپ جو حضرت عباس کے سفرے میں جاتے ہیں یا آپ سامرہ جو جاتے ہیں, وہاں پہ جو سفرہ ہوتا ہے وہاں گوشت نہیں ہوتا, گوشت ہوتا ہے وہاں پہ, بہترین کھانا ہوتا ہے جو آپ کے کراچی میں اچھے ہوٹلوں میں بھی نہیں ہوتا ہوگا, بہترین کھانا. تو اس طرح تو انہیں بھی نہیں کھلانا چاہیے. وہ اپنی کوشش کریں کہ ظاہر کو بہتر سے بہتر کھانا ملے. ہمیں اپنی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی بھی کھانے پہ منہ نہ بنائیں. یہ بالکل ایسی مثال ہے نیاز.
مجلس کروانے والا کوشش کرے کہ اچھی سی اچھی نیاز، حالانکہ عاشور بھی ہوتی ہے، بعض اوقات وفات بھی ہوتی ہے، شہادت کے دن بھی ہوتی ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں اچھی سی مجلس حسینی ہوتی اچھی سے اچھی نیاز. لیکن جو شرکائے مجلس ہیں، جو فرش اعضاء پہ بیٹھے ہیں، ان کو اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ نیاز میں کیا ہے، ہمیں کیا ملے گا، یا اس کے بارے میں باتیں نہیں بنانی چاہیے کہ ہمیں یہ نہیں ملا. آپ کو فکر ہونی چاہیے مجلس کی. اسی طرح قبر حسین کی زیارت کے لیے آپ آرام کے چکر میں نہ پڑیں. لباس، خوشبو، گپ شپ، شاپنگ، یعنی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کفِ عباس کی زیارت کے لیے آئیں اور سامنے جو ہے وہ دکانیں بڑی خوشنما سی کھل گئی ہیں، آپ کی توجہ، آپ کی نگاہیں ان دکانوں پر ہوتی ہیں. جو مولانا صاحب وہاں پہ بتلا رہے ہوتے ہیں یا مسائل پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ وہ نہیں سن رہے ہوتے ہیں، آپ دکان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جلدی سے یہ ختم ہو تو میں بھاگ کے تھوڑی سی شاپنگ کر لوں. مقام علی اصغر ہے، مقام علی اکبر ہے، اب ان تمام جگہوں پہ شاپنگ سینٹر، ان کی مجبوری ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے، شاپنگ سینٹرز کھل گئے، تو آپ اس مقام پہ بھی کھڑے ہوتے ہیں اور وہ سامنے آپ کو شاپنگ سینٹر یا دکانیں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں. یہ بھی دیکھا جائے یہ آپ کی ایک آزمائش ہے. حسین کی محبت کا راستہ دنیا سے ہوتے ہوئے گزرتا ہے کہ دنیا والے آپ کو کھینچیں گے اپنی طرف. جس طرح کربلا جاتے ہوئے لوگوں کو روکا تھا، لوگوں نے، ان کے بیوی بچوں نے اور ان کے دوستوں نے، لیکن جاننے والے نہیں رکے. اسی طرح آپ کو بھی دنیا کی رونق ہے. جب آپ حج پہ جاتے ہیں، بیت اللہ جانے تک پیدل رستے میں کتنے ہوٹلز، کتنے شاپنگ سینٹرز آتے ہیں، یہ ہر جگہ کا معاملہ ہے. تو یہی کمال ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے آپ خدا کی یاد سے غافل نہ ہوں. کربلا میں رہتے ہوئے آپ شاپنگ سینٹر میں گھومتے ہوئے آپ جو مقامات مقدسہ سے جو ہے وہ روگردانی نہ کریں. بس انشاءاللہ ابھی ہم آپ کو آئندہ دروس میں بتائیں گے کہ اب عراقی گورنمنٹ کا انشاءاللہ ارادہ ہے کہ حرم حسینی، حرمین اور اس کے آس پاس جو مقامات مقدسہ ہیں، کفِ عباس ہیں، مقام علی اصغر ہے، مقام علی اکبر ہے، یہ تمام جو ہے ایک دائرے کی صورت میں اندر آ جائے گا. جیسے مقام ابراہیم ہے، بیت اللہ کا جو حرم ہے اس کے اندر موجود ہے، اسی طرح یہ تمام مقامات جو ہیں وہ خیام حسینی ہے یا طلعہ زینبیہ ہے، یہ سب ایک سرکل کے اندر انشاءاللہ جو ہے وہ آ جائے گا. تو سکون کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں بازار یا دکانیں یا آپ کی نگاہوں کو ڈسٹریکٹ کرنے والی چیزیں انشاءاللہ نہیں ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کوشش ہے، دعا ہے کہ یہ جلد از جلد یہ جو حسینی حرم ہے جو بننے جا رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ مکمل کرے اور ہم جو ہے اپنی زندگی میں اس کی زیارت کریں. کس حالت میں؟ تمام زیارتوں پہ جانے کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں اور خوشبو لگا کے جائیں. یعنی جب بھی آپ زیارت کے لیے آئیں تو اس مقام پر رکیں، غسل کریں، سکون سے کھانا کھائیں یا خوشبو لگائیں اور آرام کے بعد جائیں. حتیٰ کہ رسول اللہ سے ملنے کے لیے ایک قافلہ آیا تو کچھ لوگ اترتے ہی اپنی سواریوں سے رسول اللہ کی طرف بھاگے اور ان سے ملنے کے لیے چلے گئے. لیکن ایک شخص سکون سے اترا، اس نے جو ہے غسل کیا، اچھے کپڑے پہنے، آرام کیا اور خوشبو لگائی، پھر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا. تو رسول اللہ نے اس کی اس بات کو پسند کیا. تو اس نے کہا کہ ایسا کیوں؟ کہنے لگے یہ زیادہ بہتر اور حسن طریقہ ہے کہ آپ کسی کے پاس جائیں تو اس طرح جائیں کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ اہتمام کے ساتھ آیا ہے. دیکھیں آپ کسی دعوت میں جاتے ہیں یا کسی رشتہ دار کے یہاں جاتے ہیں کہ آپ وہ کپڑے پہن کے جاتے ہیں جو آپ گھر میں پہنے ہوئے ہوتے ہیں، نہیں، آپ بہتر کپڑے کا انتخاب کرتے ہیں. اسی طرح کوئی جتنی بڑی شخصیت ہوگا آپ اتنے ہی بہتر کپڑوں کا انتخاب کریں گے. لیکن امام حسین کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ جس حالت میں کربلا میں داخل ہوں اسی حالت میں بھوک، پیاس، گرد آلود لباس، بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ قبر حسین کی زیارت کریں. اپنے بالوں میں کنگھی نہ کریں، خاک میں آلودہ ہوں، آپ کا چہرہ، آپ کی داڑھی، آپ کے لباس میں گرد لگی ہوئی ہو، لباس تبدیل نہ کریں، غسل نہ کریں، نہ خوشبو لگائیں، اور بس اسی حالت میں قبر حسین. کیوں کہ حسین اسی حالت میں شہید کیے گئے، بھوکے پیاسے شہید کیے گئے، گرد آلود شہید کیے گئے، غریب الوطنی میں شہید کیے گئے. تو آپ کو بھی بس اسی حالت میں امام حسین کے ساتھ، بھوک پیاس میں امام حسین کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کرنی ہے. تو اس طرح کے لوگ، اس طرح کے گرد آلود لباس والے لوگ اور سروں پہ ڈلی ہوئی خاک میں آلودہ لوگ آپ کو وہاں ملیں گے جو حسین کی زیارت کے لیے آتے ہیں. پیدل زیارت اب تو بہت ٹرینڈ انشاءاللہ نکل گیا ہے، اور اس سے پہلے بھی ایسا ہوا کرتا تھا کہ لوگ جو ہے نجف سے کربلا جایا کرتے تھے
اور پہلے تو یہ لوگوں کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو غریب ہوتے ہیں، جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ ایسا کرتے ہیں، لیکن باقاعدہ کامل الزیارت میں یہ حدیث موجود ہے کہ جو شخص امام حسین کی پیدل زیارت کرتا ہے اس کو ہر قدم کے بدلے 1000 نیکیاں دی جاتی ہیں، ہر قدم کے بدلے 1000 گناہ مٹائے جاتے ہیں، اور ہر قدم کے بدلے 1000 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور کچھ جگہوں پہ تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب سے وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اس کے قدم گننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جس سواری پر وہ موجود ہوتا ہے اس سواری کے قدم بھی اللہ تعالیٰ شمار کرتا ہے۔ پہلے زمانے میں گدھا، گھوڑا، اونٹ، یہ سب سواری کے جانور استعمال ہوتے تھے، تو وہ خود تو نہیں چلتا تھا، اس کا سواری کا جانور چلتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس سواری کے جانوروں کے قدم بھی گنتا تھا، اور اس کے بدلے یہ نیکیاں دینا یا گناہوں کو مٹانا، درجات کو بلند کرنا شامل ہوتا تھا۔ تو آج کل اگر فرض کر لیں ہم گاڑی میں سوار ہوتے ہیں ایئرپورٹ جانے کے لیے، تو اس کا جو ویل گھومے گا سمجھ لیں وہ ایک قدم ہو گیا، دوسری مرتبہ گھوما تو دوسرا قدم ہو گیا۔ اسی طرح ہوائی جہاز میں آپ بیٹھے تو اس کا ویل جو گھوم رہا ہے وہ 1 قدم، پھر 2 قدم، پھر 3 قدم۔ تو گھر سے نکلنے تک قبر حسین جانے تک، قبر حسین سے گھر سے قبر حسین تک جتنے قدم آپ کی سواری کے اللہ تعالیٰ شمار کرے گا، ہر قدم کے بدلے 1000 نیکیاں، ہر قدم کے بدلے میں 1000 گناہ مٹائے جائیں گے، ایک قدم کے بدلے میں 1000 درجات آپ کے بلند ہوں گے۔ تو یہ نہ سوچیں، لوگ اکثر کہتے ہیں کہ بھی ہوٹل کہاں ملے گا، قریب ملے گا کہ دور ملے گا۔ ارے اگر دور ملا تو زیادہ قدم اٹھا کر قبر حسین جائیں گے، آپ زیادہ تکلیف برداشت کریں گے، زیادہ نیکیاں آپ کو ملیں گی، اور قریب ملا تو کم نیکیاں ملیں گی۔ تو یہ تو آپ کا ایک اعجاز ہے، آپ کی سعادت ہے۔ اگر دور مل رہا ہے تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا بنسبت کم ثواب کی۔ اب آئیے کچھ معجزات جو کہ بہت ساری کتابوں میں مذکور ہیں، منقول ہیں۔ آیت اللہ دست غیب کی ایک کتاب ہے داستان ہائے شگفتہ، اس کتاب میں جو کہ اب اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے حیرت انگیز واقعات کے نام سے، اور اس کتاب میں آیت اللہ دست غیب نے مختلف مقامات مقدسہ کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور ان معجزات کو درج کیا ہے کہ جس میں بتلایا گیا ہے کہ قبر حسین کی طرف یا دیگر مقامات مقدسہ کی طرف جانے والوں کے ساتھ کیا کیا معجزے رونما ہوئے۔ اب تک جو ہم نے بات کی وہ قیامت کے حوالے سے ہے، روحانی فوائد کے حوالے سے ہے، جنت دوزخ کے حوالے سے ہے، لیکن اس دنیا میں مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی شخص جاتا ہے اس کی جائز حاجات قبول ہوتی ہیں، بشرط یہ کہ وہ معرفت کے ساتھ امام حسین کی زیارت کرے۔ مثلا واقعات تو بہت سارے ہیں، حکایات تو بہت ساری ہیں، لیکن چند واقعات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک واقعہ یہ ہے کہ قبر حسین کا ایک مجاور تھا، محافظ تھا، اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ جب گھر آیا تو پتہ چلا کہ اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، روح پرواز کر چکی ہے، اور وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کچھ لوگوں کو اپنی اولاد سے اتنی زیادہ محبت ہوتی ہے، اتنی زیادہ محبت ہوتی ہے کہ وہ برداشت تصور ہی نہیں کر سکتے اپنے بیٹے کی، بیٹی کی، اپنی اولاد کی جدائی۔ جب اس نے دیکھا اس کے بیٹے کا انتقال ہوا، وہ بھاگا واپس حرم گیا اور زری سے چمٹا لیا اپنے آپ کو کہ یا امام میں اس وقت تک آپ کے حرم سے واپس نہیں جاؤں گا جب تک میرا بیٹا زندہ نہیں ہو جاتا۔ ہم تو بیماری کی صحت یابی کے لیے، بیماری سے دوری کے لیے جاتے ہیں، اور وہ شخص کیا کہہ رہا ہے، یا امام میں اس وقت تک گھر نہیں جاؤں گا جب تک میرے بیٹے کو زندگی دوبارہ نہیں ملے گی۔ اور صبح سے بیٹھا شام ہو گئی، غروب آفتاب کا وقت آ گیا۔ اس کے گھر والوں نے، اس کے دوست احباب نے کہا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ اب بیٹا مر چکا ہے، اب یہ گیا ہے وہاں پہ دعا کرنے کے لیے، کیسے ممکن ہے، چلو ہم لوگ ہی مل کر اس کے بیٹے کو دفنا دیں۔ چنانچہ اس کے بیٹے کو وہ غسل دینے لگے۔ کہتے ہیں کہ جب وہ غسل دینے لگے ایک دم سے اس کی روح اس کے جسم میں دوبارہ داخل ہو گئی، اور وہ کپڑے پہن کر خود اپنے باپ کو لینے حرم حسین گیا، اور اپنے باپ کے ساتھ واپس آیا۔ دیکھیں، ہم تو حسین سے صحت مانگنے جاتے ہیں، ہم تو مال مانگنے جاتے ہیں، ہم تو جو ہیں وہ بچیوں کے اچھے رشتے مانگنے کے لیے جاتے ہیں، ہم جو ہیں قرض کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں۔ یہاں حسین جان دے رہے ہیں، روح واپس کر رہے ہیں جسم میں،
تو آپ جو مانگیں گے بشرطے کہ معرفت کے ساتھ مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا۔ ایک واقعہ کہتے ہیں کہ قبر حسین کی زری سے ایک شخص لپٹا ہوا رو رہا تھا، تو وہاں کے جو خدام ہوتے ہیں ان میں سے جو کلید بردار ہے، یعنی جس کے پاس چابیاں ہوتی ہیں، اس نے دیکھا کہ ایک عرب نوجوان وہاں پہ زری سے لپٹا ہوا ہے اور اس کا قدم، اس کا پیر جو ہے وہ خون آلود ہے، نجس ہے اس کا پیر۔ اب اس کو غصہ آیا کہ یہ کس حالت میں یہاں پر آ گیا ہے اور یہ حرم کو نجس کر رہا ہے، گندگی پھیلا رہا ہے، تو غصے میں اس کے پاس آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ چلو نکلو یہاں سے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں تو نہیں نکلوں گا، میں تو قبر حسین کی زیارت کے لیے آیا ہوں اور بہت اہم کام ہے جس کے لیے میں آیا ہوں۔ وہ اپنے بیٹے کی صحت یابی کے لیے آیا تھا کہ جس کو فالج ہو چکا تھا۔ تو جب اس کو نکال کے جانے لگے تو اس نے کیا جملہ کہا، یا حسین میں تو سمجھا تھا آپ کا حرم ہے، یہ تو دوسروں کا مکان نکلا۔ یہ جملہ کہہ کے وہ نکل گیا، اس کو دھکے دے کے نکال دیا۔ کہتے ہیں کہ اسی رات اسی کلید بردار نے خواب دیکھا کہ حرم میں ایک ممبر لگا ہوا ہے، اس ممبر پہ امام مظلوم حسین بیٹھے ہوئے ہیں اور تمام لوگ ان کے گرد حالہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور امام حسین جو ہے سب کے سامنے گلہ کر رہے ہیں کہ آج خدام سے میں ناراض ہوں آپ لوگوں کے۔ تو اس میں سے وہی خدام جو ہے، خادم جو ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے یا امام حسین ہم نے کون سی ایسی غلطی کر دی کہ جو آپ ہم سے ناراض ہیں؟ تو امام حسین کہتے ہیں کہ تم نے میرے فلاں ظاہر کو دھکے دے کر نکالا اور اس کو ناراض کیا، اس لیے میں تم سے ناراض ہوں، اور تمہارا خدا بھی تم سے ناراض ہے، اور میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک تم اس کو راضی نہ کر لو۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اس کا پتہ نہیں معلوم۔ تو امام حسین نے اس کو اس کے گھر کا جہاں پہ وہ ٹھہرا ہوا تھا پتہ بتلایا۔ فوراً خواب سے جب یہ بیدار ہوا، کلید بردار اپنے ساتھیوں کو لے کر فوراً اس شخص کے گھر گیا اور اس کے جو ہے پیر پڑ کے معافی مانگنے لگا، کہنے لگا کہ ہمیں معاف کر دو کہ تمہاری بے عزتی کی وجہ سے امام حسین ہم سے ناراض ہو گئے۔ تو اس نے کہا میں نے تم کو معاف کیا۔ پھر کہنے لگے کہ تم کس لیے امام حسین کی قبر کی زیارت کے لیے آئے تھے؟ کہنے لگے کہ میں اپنے بیٹے کی شفا یابی کے لیے آیا تھا جس کو فالج ہو چکا تھا، اور الحمدللہ اب وہ صحت مند ہے اور وہ چل پھر سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک دفعہ ایک عالم دین نے امام حسین کو خواب میں دیکھا۔ کس طرح کہ ان کی زری کے پاس ایک نوجوان آ کے کھڑا ہوا اور مسکرا کے امام حسین کو سلام کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مسکرایا۔ اور خواب میں اسی عالم دین نے دیکھا کہ سامنے امام حسین بھی کھڑے اور وہ بھی اس کو مسکرا کے جواب دے رہے ہیں وعلیکم السلام۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہاں پر یہ شخص سلام کر رہا ہے مسکرا کے، اور وہاں پہ امام حسین مسکرا کے اس کو جواب دے رہے ہیں۔ خواب سے اٹھے، روزانہ جاتے تھے وہ، جب وہ گئے تو دیکھا وہی نوجوان کھڑا اور مسکرا کے بالکل جس طرح خواب میں انہوں نے دیکھا تھا مسکرا کے وہ سلام کر رہا ہے، السلام علیکم، جیسے ریئلی ایکچولی کسی سے ملنے آیا ہو، ہاتھ ملا کے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، جیسے سامنے کھڑے ہو امام حسین، اور بالکل لگ رہا تھا کہ امام حسین بھی مسکرا رہے ہوں گے، لیکن امام حسین نظر نہیں آئے، بس قبر حسین کے سامنے، زری کے سامنے وہ کھڑا ہوا تھا اور وہ سلام کر رہا تھا، مسکرا کے جانے لگا۔ تو یہ جو عالم دین اس کے پیچھے پیچھے گئے، جب وہ حرم سے نکلا تو اس کو جا لیا اور کہا کہ اے عرب، اے نوجوان، یہ بتا کہ تو اس طرح کیوں مسکرا رہا تھا، اور یہ بھی بتلا کہ کیا تو نے ایسی نیکی کی ہے کہ تجھ کو امام حسین بھی مسکرا کے جواب دے رہے ہیں؟ وہ تو دیکھ سکتا تھا، لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن عالم دین نے خواب میں دیکھ لیا تھا کہ امام حسین بھی مسکرا کے جواب دے رہے ہیں، تو نے کیا ایسی نیکی کی ہے؟ تو اس نے کیا جواب دیا کہ میں ہر شب جمعہ اپنے والدین میں سے ایک کو زیارت کے لیے لاتا ہوں، میرے پاس ایک گدھا ہے، اس پہ بٹھا کر خود پیدل چل کر آتا ہوں۔ ایک دفعہ سردیاں تھیں، بہت یخ بختہ ہوائیں چل رہی تھیں، بہت ٹھنڈ تھی، تو میں اپنے باپ کو گدھے پہ بٹھا کے لا رہا تھا کہ یک میری ماں جو ہے وہ ضد کرنے لگی میں بھی جاؤں گی، تو میں نے کہا ماں اس دفعہ تمہاری باری نہیں ہے، بابا کی باری ہے، میں ان کو لے کے جا رہا ہوں، میرے پاس ایک ہی سواری ہے، اس پہ ان کو بٹھانا ہے مجھے۔ تو اس کی ماں نے کہا بیٹا میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اور موسم بھی بڑا خطرناک ہے، میں آج بھی جاؤں گی، یعنی اس ہفتے بھی جاؤں گی، باری نہیں مل میں جاؤں گی۔ وہ کہہ رہا ہے ماں سواری صرف ایک ہے، موسم بہت خطرناک ہے، سرد ہوائیں ٹھنڈی چل رہی ہیں، میں خود پیدل جاؤں گا، میں تمہیں کیسے لے کے جاؤں؟ اور ماں جو ہے وہ ضد کر رہی ہے میں تو جاؤں گی۔ تو اس نے چاروں ناچار کیا کیا، باپ کو سواری پہ سوار کیا اور ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھایا، اور پورے راستے جو ہے ماں کو کندھے پہ بٹھا کے جب لایا اور جب اپنی زیارت
پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا یا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تو امام حسین نے بھی اس کو وعلیکم السلام کہہ کے مسکرا کے جواب دیا۔ بس ہم یہی کہیں گے کہ اگر آپ کو قبر حسین کی زیارت کرنی ہے اور وہاں جا کر آپ یہ چاہتے ہیں کہ امام حسین جس طرح آپ سوال کر رہے ہیں مسکرا کے، امام حسین مسکرا کے جواب دیں، تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے قبر حسین کی زیارت کے لیے جائیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں میرے گھر میں جو ماں باپ موجود ہیں ان کی خدمت کرنے کا کوئی عوض نہیں ہے۔ اگر آپ ان کی خدمت کریں گے، آپ ان کو خوش کریں گے، تو انشاءاللہ امام حسین بھی آپ سے راضی ہوں گے، آپ کی زیارت بھی قبول ہوگی اور وہ آپ کو مسکرا کے جواب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو قبر حسین کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما، کربلا معلیٰ میں موجود مقامات مقدسہ کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ دیکھیے جیسے انہوں نے سوال کیا ہے، ہر ظاہر کے لیے نیکیاں اور ثواب ہے یا صرف معرفت کے ساتھ جاننے والے کے لیے ثواب ہے؟ دیکھیے معرفت کا معاملہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے 100%، تو 100% فائدہ اس کو ہوگا جو 100% معرفت کے ساتھ جائے گا، لیکن بہرحال جو بھی جاتا ہے تھوڑی بہت معرفت تو ہوتی ہے نا، امام تو وہ مانتا ہے نا ان کو، اپنے آپ کو ان کی ولایت کے اندر شامل کرتا ہے۔ ہاں کسی کو 10% معرفت ہوتی ہے، کسی کو 20%، کسی کو 50، کسی کو 90، یہ معرفت کے درجات ہیں۔ تو آپ جسے بالکل وہی مثال ہے کہ جو جتنا صحت مند ہوگا اتنا ہی اس کو غذا کا لطف آئے گا، جو جتنا بیمار ہوگا اتنا ہی غذا کے لطف سے دور ہوگا۔ تو ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، خود آپ کی توجہ جب صاحب زری سے ہٹتی ہے اور دنیاوی آرام و آسائش اور ضرورات کی طرف چلی جاتی ہے تو بس سگنلز آنے بند ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کہا نا کہ ہمیں اسکائپ اور انٹرنیٹ کے سگنلز کی زیادہ فکر ہوتی ہے بنسبت الہی یا اسکائی سگنلز کی، تو ہمارے پاس زیادہ ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی 100% ہی جتنا دیا ہوا ہے اتنا ملے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی اگر سوراخ شدہ برتن میں کوئی مشروب مثلا دودھ لینے آئے اور دودھ والا پورا دودھ اس کو دے دے اور گھر جا کے یہ کہے تو مجھے کچھ بھی نہیں ملا، تو آپ سوراخ شدہ برتن کیوں لے کے گئے تھے جس میں ہول تھا؟ ایسا کشکول کیوں لے کے گئے کہ جس میں جو ہے وہ لیکیج تھی؟ تو اگر آپ ایسا برتن اللہ کے سامنے لے کے جائیں گے کہ جس میں لیکیج نہیں ہوگی، کہ جو کچھ دیا جائے گا وہ جذب کریں گے۔ بارش زمین پر بھی ہوتی ہے، بارش چٹیل میدان یا چٹان پر بھی ہوتی ہے، لیکن چٹان پہ تو سبزہ نہیں اگتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں زمین پہ سبزہ فوراً اگ جاتا ہے، کیونکہ زمین اس بارش کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو اگر آپ ایسے دل کے ساتھ، ایسے ذہن کے ساتھ جائیں گے کہ جس میں معرفت کو، نور کو، ثواب کو جذب کرنے کی صلاحیت ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ ورنہ بہت سارے لوگ ہیں جو جاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، اور ایسے واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں کہ جو لوگ گئے نہیں ہیں ان کو زیادہ ثواب ملا ہے۔ اس واقعہ ہم نے شاید سنایا ہوگا آپ کو کہ ایک شخص جب زیارت کے لیے جا رہا تھا تو اس کے پڑوسی نے کہا کہ میری طرف سے بھی سلام کر دینا۔ وہ شخص چلا گیا، اس نے زیارت کی، سلام پڑھا، پھر اس کو یاد آیا پلٹتے ہوئے کہ میرے پڑوسی نے بھی کہا تھا سلام کر دوں۔ تو جب اس نے پڑوسی کی طرف سے سلام کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تو اسی وقت جواب آیا وعلیکم السلام۔ تو جو موجود نہیں تھا اس کے سلام کا جواب دے دیا مولا نے، اور جو موجود ہے اس کے سلام کا جواب نہیں ملا۔ تو معرفت اگر ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو تمام ثواب، تمام فوائد جو ہیں وہ حاصل ہوں گے۔ معاد پر تو خود ایک کتاب موجود ہے اور غالباً دستغیب ہی کی ہے آخرت کے حوالے سے، ورنہ جو عقائد کی کتابیں ہیں، مثلا جعفر سبحانی کی کتاب ہے عقائد امامیہ، اس میں عقائد کا تذکرہ موجود ہے۔ ناصر مکارم شیرازی کی کتاب ہے اصول عقائد، اس میں قیامت کا یا معاد کا تذکرہ موجود ہے۔ اور محسن قرطی کی کتاب مکتبہ رسول، اس میں خود جو ہے وہ آخری چیپٹر معاد کا موجود ہے، وہ آپ اس سے رجوع کر سکتے ہیں۔ کوئی سوال اگر اس موضوع کے حوالے سے آپ
4000 فرشتے معین ہیں جو قیامت تک عبادت کریں گے. نہیں وہ روزانہ آتے ہیں، اور اس کی شاید وجہ یہی ہے کہ 70,000 روزانہ آتے ہیں. 70,000 فرشتے نزول کرتے ہیں اور زیارتیں کر کے ان 4 مقامات کی، بیت اللہ، مسجد نبوی، حرم امیر المومنین، حرم حسین، پھر واپس چلے جاتے ہیں. پھر دوسرے دن پھر دوسرے فرشتے آتے ہیں. وہ 4,000 ہیں، وہ قبر حسین کے آس پاس موجود رہتے ہیں، جو ان کا استقبال بھی کرتے ہیں زائرین کا، ان کو الوداع بھی کہتے ہیں، اور نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں، مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں، اور عیادت بھی کرتے ہیں. 4,000 اس حرم کے آس پاس ہوتے ہیں، حرم حسین کے. اس کو ودا کرتے ہوئے، لیکن کہتے ہیں ایک الگ سے فرشتہ اللہ تعالیٰ اس سال کے لیے اس کو دیتا ہے، اس ایک سال کے لیے ایک گارڈ کے طور پہ دیتا ہے. ابھی ہم نے بتلایا بھی تھا، جو اس کے دائیں جانب، بائیں جانب، آگے کی طرف، پیچھے کی طرف، سر کے اوپر، قدم کے نیچے آفتوں سے بچاتا ہے اس کو. ایسی کون سی دعا یا کام کرنے چاہیے جس سے زیارت حسین پر جانے کا خود بخود سبب بنے؟ اب دیکھیں، اس کا سب سے اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ وہ کام کریں جو امام حسین کو خوش کرے، یعنی واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے پرہیز. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کوشش شروع کر دیں. کوشش میں سب سے اہم کام یہ ہوتا ہے اپنی بچت. آپ اتنے پیسے جمع کرنے شروع کر دیں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ 1 سال بعد، 2 سال بعد، 4 سال بعد. اس کا میں نے آپ کو ایک واقعہ بھی شاید بتایا ہوگا شروع میں ہی، کہ ہم خود ایک صاحب سے ملے تو وہ ہمیں بتلا رہے تھے، وہ اسماعیلی سے شیعہ کنورٹ ہوئے تھے. تو وہ ہمیں بتلا رہے تھے کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں پیسے کی کمی کی وجہ سے کربلا نہیں جا پاتا، وہ جھوٹ بولتا ہے. انہوں نے خود مجھے بولا. تو ہم بڑے حیران ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اکثر یہ ہوتا ہے میرے ساتھ. اب پتہ نہیں کیا اس کا ایمان تھا، مجھے تو ابھی تک وہ ملاقات یاد ہے، کہ اس نے کہا کہ میں جب بھی سوچتا ہوں، جب میرے پاس پیسے نہیں ہوتے، جب بھی میں سوچتا ہوں کہ گھر کی فلاں چیز بیچ دوں، تو اسی دن، اسی ہفتے، انہی دنوں کچھ نہ کچھ اللہ بندوبست کر دیتا ہے. تو کبھی میری بیوی سوچتی ہے میں زیور بیچ دوں، کہ جب بھی اس نے یہ سوچا کہ میں زیور بیچ دوں، جو زیور بکنے کی نوبت ہی نہیں آ پاتی، اللہ کہیں سے بندوبست کر دیتا ہے. اس نے بتایا ایک دفعہ میں اپنے باس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، یہی کربلا کی باتیں چل رہی تھیں. ان دنوں میرے پاس، اس سال میرے پاس جانے کے لیے پیسے ہی نہیں تھے. تو میں ایسے اس کے سامنے دکھڑے رو رہا تھا کہ میں بشا وہ بھی شیعہ. تو اس نے کہا کہ اپنے باس سے کہ میں اس دفعہ کربلا نہیں جا سکتا، اس دفعہ تو بالکل بھی امکان نہیں ہے. تو اس کے باس نے کہا بھئی ایسی کون سی ایسی قیامت آ جائے گی، تم ایک دن اگر 1 سال نہیں جاؤ گے تو کیا ایسا مسئلہ، کوئی واجب تو نہیں ہے، اور کیا ضروری ہے اگلے سال چلے جانا. تو اس نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں کیا لذت، کیا فرحت اور کیا سرور محسوس کرتا ہوں میں. اس کا بتاؤ کیا محسوس کرتے ہو تم؟ کہنے کہ میں بتا ہی نہیں سکتا. ایک شخص نے بریانی کبھی کھائی نہیں ہو، اس کو آپ زبانی بتائیں کہ بریانی ایسی، کسی انگریز گورے کو بتایا بریانی ایسی، بریانی ویسی. کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرتا ہوں، میں اس دفعہ کربلا جاتا ہوں اور تمہیں ساتھ لے کے جاؤں گا تاکہ تم مجھے بتاؤ. تو وہ اس سال اس طرح اس کا بندوبست ہو گیا. تو حقیقت میں لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، بس ہمیں ایسی معرفت، ہمیں ایسا جسے کہتے ہیں شوق، وہ جستجو نہیں ہو پاتی. لیکن اگر کوئی ٹھان لے، مثلا کچھ لوگوں نے ٹھانا ہوا ہوتا ہے کہ ہم ہر سال حج پہ جائیں گے. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ ہر سال ایک قافلے میں اپنا نام لکھوا لیتے ہیں. تو ان کو میں کہتا ہوں یار یہ آپ کس طرح لکھوا لیتے ہیں، پیسے کے لیے؟ نہیں، پیسے تو نہیں ہیں. پھر بس میں ایسے ہی لکھوا دیتا ہوں، نہیں ہوں گے تو کہہ دوں گا کہ نہیں. اور تقریباً ہر سال ان کے جانے کا ارادہ ہو جاتا ہے. کوئی پیسے نہیں ہوتے، کہتے ہیں پتہ نہیں کیسے ہو جاتے ہیں، کہاں سے لکھوا لیتا ہوں بس میں نام. تو وہی ابھی ہم نے کہا کہ آپ نیت کر لیں، آپ ارادہ کر لیں، تو بس اللہ تعالیٰ آپ کا نام لکھ دے گا. نہیں بھی جائیں گے تو لکھ دے گا، بشرط یہ کہ شوق ہو. حج کے لیے تو ہم نے کہا نا استطاعت، شرائط، لیکن اس کے لیے تو کہا گیا کہ نہیں آپ جائیں، چاہے استطاعت نہ بھی ہو، چاہے وہ رستے محفوظ نہ ہوں، خوف ہو، پھر بھی آپ کوشش کر کے جائیں. تو الحمدللہ لوگ جاتے ہیں. اب تو پیکیج جو ہے وہ بہت نیچے تک آ گیا، 63 تک آ گیا ہے. اور 63 تک موجود، اب تو میگزین وغیرہ میں اس کے اشتہارات آتے رہتے ہیں. 63,000 تک پیکیج آ گیا ہے. نہیں 63,000 کا پیکیج ہے. ابھی میں نے پڑھا ہے کارواں ہے، ابھی میں نے پڑھا ہے. میں بتاؤں گا تو لوگ کہیں گے آپ ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہیں.
نہیں دوسرے کا ہے، ایک اور کا ہے، میں بتا دوں گا آفس میں، آپ ان سے میں خود گیا ہوں اس میں، لیکن اب جو ہے ان کا پیکج 63 تک نیچے چلا گیا ہے۔ چلے میں کنفرم کر لوں گا، لیکن میرے خیال میں بائی ایئر ہی ہے وہ، لیکن میرا بہت زیادہ توقع مت کیجیے گا۔ ہم بھی جب ایسے پیکج میں جاتے ہیں تو بہت زیادہ توقع نہیں کرتے، اور ہماری کوئی یہی ہوتی ہے کہ بھئی ہمیں تو حرم میں رہنا ہے، ہوٹل میں تھوڑی رہنا ہے، ہوٹل میں تو آئیں گے کھانا کھائیں گے ہم بس چلے جائیں گے۔ تو یہ کوشش کر کے آپ کریں تو انشاءاللہ ہو جائے گا۔ بلکہ آپ لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ گروپ بنا لیں اور قافلے والے کو کہیں کہ بھئی ہمیں ایک فری کر دیں، یا 10 لوگ ہم آئیں گے اکٹھا، آپ جو ہے یہ اس پیکج کے ساتھ کم کر دیں۔ دیکھیں جو ٹکٹنگ کرتے ہیں نا قافلے والے، کچھ قافلے والے کہتے ہیں کہ ہم پیسے نہیں لیتے۔ اچھا یہ باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، میں گزارش کروں گا کہ نہ بتائیں، ریکارڈ نہ کریں۔ تو وہ ہوتا یہ ہے کہ فرض کر لیں کہ 10 ٹکٹ لیتے ہیں تو ان کو ایک ٹکٹ فری ملتا ہے، تو یہ بڑے اس سے کہتے ہیں کہ ابھی ہم جو نو پروفٹ نو لاس، تو وہ جو ایک ٹکٹ فری ملتا ہے اسے مولانا صاحب ہوتے ہیں، جو ایک ٹکٹ فری ملتا ہے اس میں والنٹیئر ہوتا ہے، جو ایک ٹکٹ ہوتا ہے وہ ان کا اپنا پروفٹ ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی سیکوینس ہوتی ہے، تو ان کو بہت زیادہ چیپ پڑتا ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ بین الحرمین جا کے کمبل لے کے وہاں پہ سو جاتے ہیں یا وہاں پہ آرام کرتے ہیں، کھانا آپ کو نیاز وہ ادھر ادھر جو ہے وہ ہر جگہ ہر طرف جو ہے وہ مل جاتی ہے، تو اتنا وہ نہیں رہا مہنگا، بہت زیادہ چیپ۔ بلکہ یہ جو ہے والنٹیئر کی بنیاد پر اگر یہ جو چہلم پہ جاتے ہیں تو آج کل بہت ایسی آرگنائزیشنز بن گئی ہیں جو آپ کو فری لے کے جاتی ہیں، 25-25 ہزار تک میں لوگوں کو لے کے گئے ہیں جو والنٹیئر کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ ہاں یہ بین الحرمین، ہاں سرداب بھی بن گیا ہے، اور مجھے یاد پڑتا ہے نجف میں غالباً ایک ہوٹل بن رہا ہے جو فری آف کاسٹ جو ہے وہ آپ کو لیونگ پرووائڈ کرے گا۔ بھائی دیکھیں میں نے تو قائم والوں کو بہت کہا ہے کہ آپ لوگ بنائیں اور لے کے جائیں، کوئی بھی جائے لے کر، میں نہیں کوئی بھی جائے، اور پیور اکیڈمک گفتگو ہو، کیونکہ میں 3 مرتبہ جا چکا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت گنجائش ہے لوگوں کو بتانے کی، لوگوں کو سکھانے کی۔ یقین کریں بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ ہمیں حرم میں جا کے چھوڑ دیا کہ یہ حرم ہے، یہ ذریعہ ہے بس، اور وہ چلے گئے ہمیں چھوڑ کے۔ ہم نے کہا یار یہ کیا، یہ کس طرح کی زیارت؟ اب خود ایک دوسرے کو ہم اندقوں کی طرح دیکھ رہے ہیں اب کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے جو ظاہر ہوتا ہے وہ زیادہ موٹیویٹڈ نہیں ہوتا ہے، 90% لوگ پڑھ کے نہیں آئے ہوئے ہوتے ہیں، 90% لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ ابھی یقین کریں امریکہ سے ایک فون کال آئی مجھے، کہنے لگے کہ میرے بھائی لے کے گئے ہیں قافلہ، اور ان کو میں نے کہا کہ یہ آپ کے لیکچر سنیں اور جو لکھا ہے انہوں نے بتایا ہے اب وہ سب کروائیں۔ اچھا کہہ رہے ہیں کہ میں خود مجلسیں پڑھتا ہوں اور میں بھی جو ہے وہ فلاں وہ صفا یمانی وغیرہ فلاں جگہ پڑھا ہے، اور آپ نے جو بتایا وہ میں نہیں بتا سکا، میں نے نوٹ کر لیا۔ تو ہم خود، آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ اگر تھوڑی سی جستجو کر لیں، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، خود اپنے طور پہ جتنی بھی کتابیں ملتی ہیں ان کی آپ تھوڑی سی جو ہے وہ کلیکشن کر لیں اور ان کو پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا جانے سے پہلے پڑھنے کا، ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کم از کم 15 دن حج عمرہ زیارت، حج اور عمرے میں تو میرے خیال میں شاید 2 مہینے پہلے تیاری کرنی چاہیے۔ زیارت میں کم از کم ہفتہ 15 دن جو ہے وہ آپ تیاری کریں۔ یقین کریں جب آپ جائیں گے تو پھر آپ کو لطف آئے گا کہ یہ فلاں جگہ، یہ فلاں جگہ، فلاں یہ جگہ۔ لوگ اتنا افسوس ہوتا ہے، نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں، نوجوان لڑکیاں میں نے دیکھی ہیں، ٹین ایجرز لڑکیاں ہوتی ہیں، موبائلز ہاتھ میں ہوتے ہیں 24 گھنٹے، ٹین ایجرز 10 سال 15 سال کے لڑکے لڑکیاں موبائل پہ آپ مصروف ہوتے ہیں۔ کس سے باتیں کر رہے ہیں جو کراچی میں موجود ہیں، آنٹی سے، انکل سے، رشتہ داروں سے، امی ابو سے، ارے بھائی آپ کربلا آئے ہیں، ہم نجف آئے ہیں، فائدہ کیا اگر آپ وہ رابطہ رکھے ہوئے۔ حج کے موقع پہ ہم نے دیکھا ہے ٹی وی کھلا ہوا ہے، آپ جیو پہ ARY پہ نیوز دیکھ رہے ہیں کراچی میں کیا ہو رہا ہے، کراچی میں کیا نہیں، فائدہ کیا وہ آپ کا مکہ مدینہ آنے کا۔ تو وہاں کا جو ماحول ہے اس ماحول کو ایبزارب کیجئے، معلومات حاصل کیجئے، جتنے بھی اذکار ہیں، دعائیں ہیں، جتنی بھی چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں۔ اور دیکھیں میں آپ کو ایک بات اندر کی بات بتاؤں، امپورٹنٹ بات بتاؤں کہ یہ جو کاروان والے ہوتے ہیں وہ صرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو زائرین ہیں وہ خود کتنے ایکٹیو ہیں۔ یقین کریں اگر آپ کہیں نا کہ ہمیں کہیں نہیں جانا تو کہیں گے ٹھیک ہے، کہ نہیں جانا تو بیٹھو۔ جب تک آپ نہیں کہیں گے کہ ہمیں فلاں جگہ لے کے جائیں، پھر قافلے والے ہوتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں دیندار ہیں اور پڑھے لکھے ہیں اور سوجھ بوجھ والے ہیں، بھئی ان کو ہمیں فلاں جگہ لے کے جانا ہے۔ لیکن کیا ہے مسئلہ،
جیسے ٹی وی کی جو ویورشپ ہے پروگرامات کی عوام میں چلتی ہے نا بھائی، فضول قسم کا پروگرام ابھی آپ دیکھیں رمضان آئے گا، جو فضول قسم کے پروگرام ہیں وہ سب سے زیادہ دیکھے جائیں گے، تو اس کو اشتہارات بھی ملیں گے. ایک درس کا پروگرام رکھ دیں آپ ٹی وی پہ تو آپ دیکھیں کتنے لوگ دیکھیں گے. تو ظاہر بات ہے اس درس کے لیے جو ایڈورٹیزمنٹ والے ہیں وہ بھی ایڈورٹیزمنٹ نہیں دیں گے کیونکہ اس کو دیکھنے والے ہزار ہیں. اور جو پروگرام چلتا ہے افطار سے پہلے اور افطار کے بعد تک چلتا رہتا ہے، افطار سے پہلے وہ جو ہے وہ منقبتیں ناتے ہیں اور افطار کے بعد جو ہے وہ ڈسکو، اس وہی اینکر ڈانس کر رہا ہوتا ہے. آپ یوں کر رہے ہیں، ابھی آپ دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے پروگرام مغرب کے بعد بھی. تو یہ سب کیا ہے؟ آپ خود ریٹنگ بڑھا رہے ہیں، آپ خود اس کو عزت دے رہے ہیں. تو جب آپ جا کر قافلے والوں سے بات یہی کریں گے کتنے دفعہ کا میل ملے گا، 3 میل ملیں گے، 2 میل ملیں گے، کھانے میں کیا ہوگا، ناشتے میں کیا ہوگا. آپ دیکھ لیں ایڈورٹیزمنٹ جو ہوتے ہیں اس میں ہوٹلوں کی کمروں کی تصویریں ہوتی ہیں، حالانکہ تصویریں کہاں کی ہونی چاہیے؟ مقامات مقدسہ کی، کہ ہم یہاں جائیں گے. اور اصولاً تو یہی ہونا چاہیے کہ بھئی فلاں قافلہ اچھا ہے، کیوں کہ یہ فلاں زیارت پہ لے کے گیا، حالانکہ لوگ نہیں لے کے جاتے. مقام رد شمس، مسجد رد شمس مثلا فرض کر لیں حلہ کی زیارت لوگ نہیں کرواتے، وہاں لے کے گئے. بغداد لے کے گئے فرض کر لیں ہم کو، نواب اربع کی زیارت کروائی، یا مدائن لے کے گئے. تو ایسا قافلہ اچھا ہونا چاہیے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی قافلہ بڑا اچھا تھا، زبردست کھانا تھا، 5 اسٹار فیسلٹیز تھیں، وائی فائی سگنلز تھے، اور ہر ہوٹل میں کموڈ تھا. شرم نہیں آتی لوگوں کو اس قسم کی فیسلٹیز کا تذکرہ کرتے ہوئے؟ تو ظاہر سی بات ہے قافلے والوں نے بھی یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کو چاہیے کیا. اب تو یہ ہو گیا ہے کہ کچھ لوگ تو مولانا کا نام بھی نہیں لکھتے، منقبت خواں کا نام لکھ دیتے ہیں، اور پوری زیارت میں جو ہے وہ منقبت خوانی ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک اچھی چیز ہے، لیکن جو معلومات ہے، مجالس ہیں، مصائب ہیں، اور مقامات مقدسہ کی تاریخی بیک گراؤنڈ ہے، وہ تو بہرحال ہونا چاہیے. اس کے بغیر کیا مزہ آئے گا؟ آپ جا ہی اسی لیے رہے، مطلب آپ گھر بیٹھ کے بہت ساری چیزیں پڑھ سکتے ہیں. تو یہ آپ کے اوپر ہے. آپ خود اگر قافلے والوں کو پہلے سے مینٹلی طور پہ جو ہے وہ کہیں تو وہ انشاءاللہ آپ کو لے کے جائیں گے. اچھا، ہاں صحیح ہے. اچھا سورہ جی ہاں ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم کوشش کریں گے اس قسم کے کچھ اذکار آپ کے لیے جمع کر کے لائیں اور آپ کو بتلائیں کہ ٹھیک ہے اپنی پریکٹیکل ایشوز، پریکٹیکل کوششیں تو آپ کی جاری ہوں گی، لیکن اگر یہ دعا اذکار بھی جاری رہیں تو انشاءاللہ زیارت بھی آپ کی کامیاب ہوگی. بچوں کے امتحانات میں کامیابی، زیارت امام حسین، اچھی نوکری اور صحت کے لیے دعا کی درخواست کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہماری جائز زیارات ہیں، جائز ضروریات ہیں، ان کو پورا کر، اور جو لوگ امتحان دے رہے ہیں ان کو خصوصی طور پہ امتحان میں کامیاب کر. جو لوگ زیارت کے خواہ ہیں ان کو زیارت امام حسین سے سرفراز فرما. جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. جو با روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما. جو بیمار ہیں ان کو صحت یابی عطا فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. يا مولا يا صاحب السماء